معزز ناظرین آداب، ریجنل نیوز ایجنسی میں خوش آمدید۔ میں ہوں سید علی اصغر کاظمی۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں خلیق اعوان، جن کا تعلق ضلع پونچھ کی تحصیل سرنکوٹ کے گاؤں موہڑا بچھائی سے ہے۔ خلیق اعوان کے میں تھوڑا اور تعارف دیتا چلوں کہ یہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، سماجی کارکن بھی ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں پنجاب یونیورسٹی چندی گڑھ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ ایک بڑے اچھے شاعر ہیں۔ چونکہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو کسی ایک صلاحیت سے نوازا ہوتا ہے، خلیق اعوان وہ ایسی شخصیت ہے جن کے پاس قلم کا جادو بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ طلسمی آواز بھی ہے۔ خلیق اعوان صاحب، آپ نے اپنی مصروفیت سے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ کاظم صاحب، یہ آپ کا بڑا پن ہے، ذرہ نوازی آپ کی کہ آپ نے وقت نکالا اور ناچیز کو لوگوں تک، ناچیز کی آواز کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، بہت شکریہ۔ خلیق اعوان جی، اپنے تھوڑے تعلیمی سفر کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی، میری بنیادی تعلیم علوہ نیشنل اکیڈمی موہڑا بچھائی سے ہی یہیں سے ہوئی۔ اس کے بعد گریجویشن جو ہے ہماری ڈگری کالج سرنکوٹ جموں یونیورسٹی سے، اس کے بعد ماسٹرز جو ہے ایم اے اردو پنجاب یونیورسٹی چنڈی گڑھ سے، اور وہیں پہ ایم اے کے ساتھ ساتھ ہی پی ایچ ڈی بھی میری جو ہے وہ رواں دواں ہے پنجاب یونیورسٹی چنڈی گڑھ میں ہی۔ جی، تو مجھے یہ بتائیے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ شاعری کے تئیں آپ کا جو ہے وہ رجحان وہ کیسے ہو گیا، شاعری سے دلچسپی جو ہے وہ کیسے ہوئی؟ دیکھیے، کچھ چیزیں آپ کو وراثت میں ملتی ہیں اور کچھ چیزیں آپ کو حالات اور واقعات آپ کو سونپ دیتے ہیں۔ تو جہاں تک میرا شاعری کا تعلق ہے، ایک تو چونکہ میں اردو ادب سے منسلک ہوں، اس کا ایک بہت بڑا اثر میری شاعری پہ ہے، میری شاعری کرنے کی وجہ ہے۔ دوسرا اور اس سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے والد محترم ایک شاعر تھے، آپ بخوبی ان سے متعارف ہیں ان کی شخصیت سے۔ میرے برادر اکبر خالد اعوان راحت صاحب ایک اچھے شاعر ہیں، اور پھر وہ ایک وراثت میں جو چیز آپ کو ملتی ہے تو اس پہ جب آپ کام کرتے ہیں، اور پھر جب آپ کی وہ ایک آپ کا رستہ ہی ایک اردو ادب سے جب جڑتا ہے، اور آپ آتے بھی ایک ایسی فیملی سے ہیں کہ جو شاعری سے، جو ادب سے جڑی ہوتی ہے، تو وہ چیز آپ کی سامنے آنے لگتی ہے۔ تو بس اتنا سا میرا شاعری سے تعلق ہے۔ خلیق اعوان، میں چاہتا ہوں کہ بات چیت ہم آج کے اس پروگرام میں کم کریں، آپ کی شاعری جو ہے وہ ناظرین ہمارے بھی سننا چاہیں گے، تو آج کے اس پروگرام کا آغاز اپنی کسی غزل سے یا جو بھی آپ کو جو ہے اچھی لگے اس سے کریں۔ بالکل، ایک بہت تازہ غزل ہے کہ آپ اپنی ہی محبت سے کنارہ کر لیں۔ آپ اپنی ہی محبت سے کنارہ کر لیں، آئیے آج کسی کا تو خسارہ کر لیں۔ کیا مطلب ہے؟ آپ اپنی ہی محبت سے کنارہ کر لیں، آئیے آج کسی کا تو خسارہ کر لیں، اور ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا یہ اجڑنا دل کا۔ ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا یہ اجڑنا دل کا، آج ہے سامنے اس پل کا نظارہ کر لیں۔ آج ہے سامنے اس پل کا نظارہ کر لیں کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا یہ اجڑنا دل کا۔ ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا یہ اجڑنا دل کا، آج ہے سامنے اس پل کا نظارہ کر لیں، اور اب تلک جو بھی ملا چھوڑ کے جاتا ہی رہا۔ شعر ہے کہ اب تلک جو بھی ملا چھوڑ کے جاتا ہی رہا، کیوں نہ اس غم کو، اب تلک جو بھی ملا چھوڑ کے جاتا ہی رہا، کیوں نہ تا عمر کسی غم کا سہارا کر لیں۔ کیوں نہ تا عمر کسی غم کا سہارا کر لیں، اور یہ بھی معلوم ہے ہر بار نکارا اس نے۔ یہ بھی معلوم ہے ہر بار نکارا اس نے، پھر بھی ایک آخری بار اس کو اشارہ کر لیں۔ پھر بھی ایک آخری بار اس کو اشارہ کر لیں، اور ہاں یہ سچ ہے کہ محبت ہے بس ایک بار کی بازی۔ یہ بھی سچ ہے کہ محبت ہے بس ایک بار کی بازی، وہ جو ایک شخص پکارے تو دوبارہ کر لیں، وہ جو ایک شخص پکارے تو دوبارہ کر لیں۔ خلیق اعوان جی، یہاں پہ میں آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ اردو ادب کے ساتھ منسلک ہیں، شاعری کے حوالے سے آپ جو ہیں وہ معلومات رکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ عام طور پہ ایک ایسا سوال جو ہے گردش کرتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ جو بھی شاعر ہے کہا جاتا ہے کہ اس کو محبت ہونا جو ہے وہ بہت لازمی ہے، ضروری ہے۔ کیا کچھ ایسا کچھ شاعری سے کچھ لینا دینا ہے اس کا؟ شاعری سے محبت کا، دیکھیے کسی بھی شاعر کو اور ادیب کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کو کتنا انالائز کرتا ہے، دنیا کو کتنا، دنیا کے حالات اور واقعات کو کتنا محسوس کرتا ہے، وہ اس سے کتنا قریب ہو کے دیکھتا ہے اس چیز کو، وہ اپنی قلم میں اس کو بیان کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو محبت ہو، بالکل آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ جیسے آپ کو اگر کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، آپ کی فیملی میں اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، آپ کے کنبے میں تکلیف ہوتی ہے، تو آپ اس کا درد اپنے درد کے ساتھ محسوس کر سکتے ہیں، اپنے آپ میں آپ وہ چیز فیل کر سکتے ہیں۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، آپ ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز میں آپ ملوث ہوں گے تبھی آپ اس سے ایکسپیرینس لے سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں آپ کو
آپ کے نہ اس میں شامل ہونے کی وجہ سے بھی آ سکتی ہیں. مان لیں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عام آدمی سے جو شاعر کا یا ادیب کا یا کوئی بھی قلم کار ہے وہ اس کا جو دیکھنے کا کسی معاشرے کو سماج کو دیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک الگ نظر سے جو ہے اس کو دیکھتا ہے. اور آگے ہمیں کیا سنانے والے ہیں؟ جموں کشمیر میں جو حالات چل رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں کچھ ہمارے یہاں پہ جو طاقتیں ہیں کچھ کر رہی ہیں, کچھ نقصان ہو رہے ہیں, کچھ مفاد ہیں. تو اس پہ میں نے ایک آدمی ہے, جو ایک شخص ہے جو نیوٹرل ہے, جو نہ رائٹ پہ ہے جو نہ لیفٹ پہ ہے, وہ کیا سوچتا ہے ان حالات کے بارے میں. اس پہ میں نے ایک غزل ہے, یہ غزل مسلسل ہے, تو وہ لکھی ہے کہ گر حقیقت کا بیاں ہو تو شراکت کر سکوں, گر حقیقت کا بیاں ہو تو شراکت کر سکوں, دین و دنیا ایک سمجھو تو جماعت کر سکوں, گر حقیقت کا بیاں ہو تو شراکت کر سکوں, دین و دنیا ایک سمجھو تو جماعت کر سکوں. اور ایک طرف بھائی میرا اور اس کا حامی ہے رقیب, ایک طرف بھائی میرا اور اس کا حامی ہے رقیب, ایک سے الفت نہ دوجے سے بغاوت کر سکوں. بہت خوب. ایک سے الفت نہ دوجے سے بغاوت کر سکوں. پھر پڑھ دیجیے, خوبصورت شعر ہے. کہ ایک طرف بھائی میرا اور اس کا حامی ہے رقیب, ایک طرف بھائی میرا اور اس کا حامی ہے رقیب, ایک سے الفت نہ دوجے سے بغاوت کر سکوں. اور کیسی آئی آزمائش مجھ پر ہے میرے خدا, کیسی آئی آزمائش مجھ پر ہے میرے خدا, میں حمایت کر سکوں نہ ہی عداوت کر سکوں. خوبصورت. کیسی آئی آزمائش مجھ پر ہے میرے خدا, میں حمایت کر سکوں نہ ہی عداوت کر سکوں. اور دوستوں کی محفلوں میں خوب شرمندہ ہوا, دوستوں کی محفلوں میں خوب شرمندہ ہوا, کون سا زیادہ بچا کس سے شکایت کر سکوں, کون سا زیادہ بچا کس سے شکایت کر سکوں. اور خوب علم و فہم والے اب یہاں منصف ہوئے, خوب علم و فہم والے اب یہاں منصف ہوئے, میں خلیق اب کون ہوں جو یہ عدالت کر سکوں, میں خلیق اب کون ہوں جو یہ عدالت کر سکوں. بہت خوبصورت. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو کسی ایک ہنر سے نوازا ہوتا ہے. وہ اس انسان تک ہے کہ وہ اس اپنے ہنر کو بروئے کار لانے کے لیے وہ کتنی محنت کرتا ہے, اس میں کتنی کوشش کرتا ہے. خلیق امان صاحب, جب بھی آپ نے اپنی قلم کو جنبش دی تو یقیناً ایسے شعر آپ کی جو قلم نے خلق کیے تو یقیناً آپ اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں. اور پروگرام کا وقت ہمارا چونکہ کم ہوتا ہے تو اب اپنی مرضی سے آپ کیا سنانے والے ہیں آگے؟ دیکھیے, میری ایک کسی بھی شاعر کا ظاہر ہے اس کا سارا ہی جتنا بھی کلام وہ لکھتا ہے وہ اس کو بہت پسند ہوتا ہے, جو مجھے سارے کلام میں سے جو آپ کو زیادہ پسند ہے. بٹ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو بہت جو ہے وہ پیاری ہوتی ہیں, بہت قریب ہوتی ہیں آپ کے. تو ویسی ایک غزل ہے میری کہ دفعتاً کوچے خود کا ایک راہ وہاں دیکھ لیا, دفعتاً کوچے خود کا ایک راہ وہاں دیکھ لیا, ہم نے جب سیج میں ایک خار نہاں دیکھ لیا. خوبصورت. ہم نے جب سیج میں ایک خار نہاں دیکھ لیا, اور بس کہ پھر بات بنی کہ نہ بنی چھوڑو, بس کہ پھر بات بنی کہ نہ بنی چھوڑو, ہم نے اب ان کو کسی اور کے ہاں دیکھ لیا, ہم نے اب ان کو کسی اور کے ہاں دیکھ لیا. اور تو اگر دشمن جاں ہو بھی تو کیا ہو جائے, تو اگر دشمن جاں ہو بھی تو کیا ہو جائے, میں نے اے دوست تیرا سارا جہاں دیکھ لیا, میں نے اے دوست تیرا سارا جہاں دیکھ لیا. اور قطع ہے غزل کے بیچ میں ہی کہ تیرے آنے کی امیدوں نے ہی سرسبز رکھا تھا, تیرے آنے کی امیدوں نے ہی سرسبز رکھا تھا, تو نے جو آج مجھے تھوڑا جواں دیکھ لیا, پھر کسی روز ملیں گے تو یہ شاید نہ ہو, جیسی صورت میں مجھے تو نے یہاں دیکھ لیا, پھر کسی روز ملیں گے تو یہ شاید نہ ہو, جیسی صورت میں مجھے تو نے یہاں دیکھ لیا. اور بند کمرے میں اندھیرے کے سوا کیا ہوگا, بند کمرے میں اندھیرے کے سوا کیا ہوگا, میں نے اپنے میں خوابوں کا مکان دیکھ لیا, میں نے اپنے میں خوابوں کا مکان دیکھ لیا. اور ہم نے صحرا میں بھٹکتا ہوا پایا تھا خلیق, ہم نے صحرا میں بھٹکتا ہوا پایا تھا خلیق, مدعی تھا کہ سکون کا سا سما دیکھ لیا, مدعی تھا کہ سکون کا سا سما دیکھ لیا. بہت خوبصورت. خلیق صاحب, میری فرمائش رہے گی چونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو قلم کے ساتھ ساتھ خوبصورت آواز بھی بخشی ہے, تو میری یہ خواہش رہے گی کہ آپ اپنی مرضی سے ترنم میں کچھ 2-4 اشعار اگر گنگنا دیں ہمارے ناظرین کے لیے بھی, تو میں سمجھوں گا ہمارے لیے غنیمت ہوگا. جی بہت شکریہ. ضرور. برادر اکبر خالد امان راحت صاحب کی ایک پہاڑی غزل ہے, چونکہ فی الحال یہی میرے سامنے ہے تو ایک خوبصورت غزل ہے, اس کے 2-3 شعر میں پیش کرتا ہوں آپ کی فرمائش پہ. ایسے ہیں کہ
پئی ویران مدتانی اے بستی وی بسانی سی پئی ویران مدتانی اے بستی وی بسانی سی جڑی بستی بچپن وچ کئی کھیڈاں کھڈانی سی جڑی بستی بچپن وچ کئی کھیڈاں کھڈانی سی بہت ہو اج وے دور طاقت نہ تے کچھ بھی یاد نہیں رہیا اج وے زور طاقت نہ تے کچھ بھی یاد نہیں رہیا اے او تھاں ہے جتھے ستیاں کدے نہ ماں جگانی سی اے او تھاں ہے جتھے ستیاں کدے نہ ماں جگانی سی بدلنے دور نے بدلی ہے ہر ایک رت زمانے نی بدلنے دور نے بدلی ہے ہر ایک رت زمانے نی ہے اتھے کاڑ لسینا جتھے نیتا مدانی سی ہے اتھے کاڑ لسینا جتھے نیتا مدانی سی پئی ویران مدتانی اے بستی وی بسانی سی. شکریہ خلیق کاوان جی. دل تو یہ کر رہا ہے کہ آپ اپنی اس طلسمی آواز کا رس ہمارے کانوں میں گھولتے رہیں، لیکن پروگرام کا وقت بہت کم ہے. ناظرین، اگر ہمیں دوبارہ وقت ملتا ہے تو آپ کی ملاقات ایک بار پھر انشاءاللہ المستعان خلیق کاوان سے جو ہے میں ضرور کرواؤں گا. خلیق کاوان جی، آپ نے اپنی مصروفیت سے ہمیں وقت دیا اور اپنی شاعری سے ہمارے سننے والوں کو محظوظ کیا خاص طور سے، اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس شاعری میں اور آپ کی اس قلم کی جو آپ جنبش ہے اس میں بے پناہ جو ہے وہ برکتیں عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی طلسمی آواز کا جادو بھی جو ہے وہ جگاتے رہیں. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید علی اصغر کاظمی کو دیجیے اجازت، اور آپ سے آخر پہ جو بارہا ہماری جو ہے وہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ آپ تازہ ترین خبروں اور تجزیوں کے لیے اور مختلف RNA کے اوپر جو آپ جو کشمیر لائیو جو اس کا فیس بک پیج ہے اس کے اوپر جو ہے آپ پروگرامز دیکھتے ہیں، اس کے لیے آپ اس کو فالو بھی کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. اپنے میزبان سید علی اصغر کاظمی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.